حدیبیہ کے کوئی جو ایگریمنٹ ہے اس سے پہلے رسول اللہ کو کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تھی لوگوں نے, اور اسٹیٹ آف وار قائم ہو گئی تھی وہاں پر, اسٹیٹ آف وار. اس کے بعد دعوت کی اپرچونیٹیز بالکل ختم ہو گئی تھی, کوئی دعوت کا کام نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے سفر کر کے مدینہ سے آپ گئے حدیبیہ کے مقام پر نیگوسیشن کے لیے. وہاں نیگوسیشن ہوتا رہا آپ کا تقریباً 3 ہفتے تک. ان کا کہنا یہ تھا رسول اللہ کا کہ جنگ بند کرو, پیس لاؤ. ایک ہی بات آپ چاہتے تھے کہ جنگ بند کرو, پیس. وہ کہتے تھے کہ ہم جنگ بند کریں گے اپنی کنڈیشن پر. تو ان کی ساری کنڈیشن رسول اللہ نے مان لی, ساری کنڈیشن یونیلیٹرلی. یہاں تک کہ جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اس پر لکھا گیا کہ یہ ایگریمنٹ محمد رسول اللہ کے اور قریش کے درمیان ہوا. تو ان کا جو لیڈر تھا سہیل ابن عمرو, اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو, ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں, تو ایگریمنٹ پر ہم نہیں اس کو لکھنے دیں گے. آپ لکھیے, سمپلی لکھیے محمد بن عبداللہ. آپ غور کیجئے کہ آپ کی حیثیت کیا تھی. یہی تو تھی کہ آپ رسول اللہ تھے, پروفٹ آف گاڈ تھے. یہ سمجھ لیجیے اس کو کمپیئر کر کے کہ منموہن سنگھ جائیں کسی کنٹری میں ایک ایگریمنٹ کرنے کے لیے, وہاں لکھا جائے کہ یہ ایگریمنٹ ہوا ڈاکٹر منموہن سنگھ پرائم منسٹر آف انڈیا اور فلاں کے بیچ میں. کیونکہ ہم پرائم منسٹر کاٹیے اس میں سے, ہم نہیں مانتے آپ کو پرائم منسٹر. تو کیا ایگریمنٹ ہوگا ایسا؟ پرائم منسٹر لوٹ آئے گا کہ یہی تو میری حیثیت ہے, یہی اسی کو تم نہیں مانتے ہو, تو پھر ایگریمنٹ کیسا؟ دنیا میں کوئی بھی آسانی کی اتنی بڑی سیکریفائس دے سکے کہ اپنی جو اصل حیثیت تھی, اصل جو آپ کی جو پوزیشن تھی وہ یہی تو تھی کہ آپ پیغمبر تھے خدا کے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مٹا دیتا ہوں. تو اس کو لکھ رہے تھے حضرت علی, رسول اللہ نے کہا حضرت علی سے کہ مٹا دو, جو کہہ رہے مان لو اس کو. میں تو نہیں مٹاؤں گا, میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا. تو آپ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, مجھے جگہ بتاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, امید تھے آپ. تو بتایا کہ دیکھو یہ ہے, وہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. تب جا کر کے وہ ایگریمنٹ ہوا, جس ایگریمنٹ سے وہاں پر پیس آ گیا. پیس مینس اپرچونٹی. پیس آ گیا تو راستہ کھل گیا دعویٰ ورک کرنے کا. لوگ آ رہے, جا رہے, قرآن سنا رہے, قرآن پڑھ رہے, یہ سب ہونے لگا وہاں. تو دعویٰ اپرچونیٹیز کو لینے کے لیے رسول اللہ نے لفظ رسول اللہ کو مٹا دیا, ان کی ساری کنڈیشن کو مان لیا. مثلا یہ کنڈیشن یہ تھی ان کی کہ ایک آدمی اگر ہمارا اسلام قبول کر کے چلا جائے مدینہ تو آپ کو اسے لوٹانا پڑے گا, اور آپ کا کوئی آدمی ہم پکڑ لیں اگر تو ہم اس کو لوٹائیں گے نہیں. یعنی آپ کے آدمی کو ہم لوٹائیں گے نہیں, ہم مکے میں اس کو یعنی قید کر کے رکھیں گے. اور تھا ایسا, کچھ لوگوں کو بیڑیوں بند کر کے رکھ رکھا تھا کہ ہم اس کو لوٹائیں گے نہیں, آپ کو لوٹانا پڑے گا. اس طرح کی بہت سی کنڈیشن تھی. ایک بالکل یونیلیٹرل کنڈیشن, سب کچھ مان لیا, سب کچھ مان لیا. حضرت عمر نے کہا یہ تو بے عزتی کی صلح ہے, بے عزتی کی. لما نعطی الدنیۃ من دیننا, ہم ایسی بے عزتی کیوں برداشت کریں؟ لیکن رسول اللہ کا معاملہ یہ, رسول اللہ چیزوں کی عزت بے عزتی کی نظر دیکھتے تھے. عزت ہے بے عزتی یہ آپ کے لیے سیکنڈری بات تھی, ریلیٹو بات تھی. یہ چیز کیا تھی؟ صرف ایک دعویٰ اپرچونیٹیز ہے کہ نہیں.